ناصرین، رزق میں برکت کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا پیارا وظیفہ بتانے والا ہوں جو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناصرین، کتاب خصائص کبریٰ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہمارے پیارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رزق کے متعلق اپنی حاجت کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں اور مخلوق کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح صادق ہو یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کرو۔ آپ وہ تسبیح سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ کو ویڈیو کے اسکرین پر ہندی اور عربی زبان میں دکھ رہی ہوگی، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو بتایا۔ وہ صحابی یہ وظیفہ سن کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کچھ دن کے بعد دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، بہت غور سے سننا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے پاس دنیا کی دولت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں اسے کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ یعنی میرے پاس کچھ ہی دنوں میں اتنی دولت آ گئی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس دولت کو کہاں رکھوں، کیا کروں۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تسبیح میں کتنی زیادہ برکت ہے، لیکن ہمیں یہ سوچ کر نہیں پڑھنا ہے کہ اس کو پڑھوں گا تبھی دولت ملے گی۔ یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں مال و دولت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا، مال و دولت بھی کب کام آتا ہے؟ جب ایمان کے ساتھ ہو، تو یہ ضرور خیال رکھنا۔ اب میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، وہ کافی غور سے سنیے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس تسبیح کو صبح صادق کے وقت یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق میں بار بار بتا رہا ہوں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت پڑھیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ اور اگر آپ صبح صادق کے وقت یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت اس تسبیح کو نہ پڑھ پائیں تو آپ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لو۔ اگر صبح صادق کو نہیں پڑھ سکتے تو کوشش کرو کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ پڑھ لو۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نماز کھڑی ہو گئی تو آپ اس تسبیح کو وہیں چھوڑ دیں، پہلے نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے پڑھو۔ جیسے آپ پڑھ رہے تھے، اب وہاں فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور آپ نے 20 مرتبہ پڑھا، تو پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد جو 20 ہے اس کے بعد شروع کرنا ہے، یعنی 21 22 اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات سنیے، اگر آپ نے صبح صادق کے وقت بھی نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے آپ سے چھوٹ گیا ہو، تو آپ نے سورج نکلنے کے بعد آپ پہلے پڑھنا تھا، آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھا، تو کوشش کرو کہ آپ سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھ لو تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن بہتر وقت جو ہے وہ کون سا ہے کہ صبح صادق یعنی جس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت آپ یہ تسبیح پڑھ لو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ پھر سے سن لو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ تو یہ تسبیح ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو رزق میں تنگیاں ہوتی ہیں، جو بری نظر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔